سبق شروع کیا ہے کہ آؤ نماز سیکھیں۔ آج بھی اسی سبق کو آگے پڑھیں گے۔ نماز دین کا ستون ہے۔ دین اسلام کے 5 رکن ہیں اور ان میں سب سے بڑا رکن جو ہے وہ نماز ہے۔ لہٰذا اس رکن کو پورا کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اس کے رکن ہونے کے بارے میں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وعن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ پہلے نمبر پہ کلمہ شریف، یعنی اس کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور تحقیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ نماز کا بھی اچھی طرح پڑھنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا، یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر رکھی گئی؟ 5 چیزوں پر۔ سب سے جو پہلی بنیاد ہے جس کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، اس کی مثال علماء نے اس طرح لکھی ہے کہ کوئی خیمہ لگایا جائے، خیمے کی 4 ستون ہوں گے اور ایک درمیان میں ہوگا، پھر ہی خیمہ کامیاب ہوگا۔ تو فرمایا جو کلمہ شریف ہے یہ درمیان کا ستون ہے، یہ درمیان کا ہے۔ باقی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ 4 ستون سائڈ پہ ہیں۔ ان چاروں کے بغیر جو کلمہ شریف درمیان میں نہ ہوگا پھر بھی اس کی خوبصورتی نہیں ہوگی ستون کی، اس میں ایک جول ہوگی۔ جو اگر درمیان میں کلمہ شریف درمیان والا ستون ہے، سائڈ والے ستون نہیں ہیں، تو پھر بھی اس کی خوبصورتی نہیں ہے، خیمہ کامیاب نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ دین اسلام کی 5 ستون ہیں، سب سے افضل جو ہے وہ نماز ہے۔ ہیں تو سبھی ہی فرض یہ رکن ہیں دین اسلام کی، لیکن افضل رکن جو ہے یہ نماز ہے۔ تو اب نماز جو رکن ہے، کیا یہ ہم پر فرض ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، یا سابقہ انبیاء جو ہیں ان پر بھی نماز فرض تھی؟ جو اگر ہم قرآن مجید کی تعلیم حاصل کریں تو قرآن پاک کی تعلیم سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا جس نے اپنی امت کو نماز کی تعلیم نہ دی ہو۔ ہر پیغمبر جتنے بھی تشریف لائے، ہر پیغمبر اپنی امت کو نماز کی تعلیم دیتے رہے، بلکہ ہر نبی نے اپنے پیروکاروں کو اس کی تاکید کی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے متعلق ہم قرآن سے پڑھتے ہیں ایک 2 آیت کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے برگزیدہ پیغمبر تھے، اور انہیں بھی نماز قائم کرنے کا حکم ہوا، اور انہوں نے اپنی زندگی میں نماز قائم کی۔ اس کا ذکر قرآن مجید کی بہت ساری آیات مبارکہ میں ہے۔ اللہ خالق کائنات نے فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى
وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَاهِرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ یہ سورۃ بقرہ شریف کی آیت مبارکہ ہے۔ اس کا ترجمہ: وہ وقت یاد کیجئے جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کا ایک مرکز بنایا اور امن کی جگہ بنا دیا، اور آپ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا دیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہم نے عہد لیا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں، بیٹھنے والوں، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھیں اور اس میرے گھر کی صفائی کریں۔ یہ تھی قرآن کی ایک آیت۔ اب دوسری آیت بھی توجہ سے سماعت فرمائیے۔ آگے دوسری آیت میں اللہ خالق کائنات نے فرمایا: ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ یہ سورہ ابراہیم کی آیت مبارکہ ہے۔ اس کا ترجمہ: اے پروردگار، اے ہمارے پروردگار، بے شک میں نے اپنی اولاد کو تیری حرمت والے گھر کے قریب اس جنگل میں بسایا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم پاک اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں۔ کس وقت دعا کر رہے ہیں؟ یہ اللہ نے قرآن پاک میں محفوظ کی ہے۔ جب حضرت ابراہیم پاک، حضرت اسماعیل پاک اور حضرت ہاجرہ پاک کو یہ کعبہ شریف اس کے قریب چھوڑ کے آپ جب جانے لگے تو حضرت ہاجرہ پاک عرض کرنے لگی: اے اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم پاک، آپ میرے سر کے تاج ہیں، جو اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوگی تو معاف فرما دیں، جو اگر یہ اللہ کی رضا ہے تو پھر ہم بھی راضی ہیں۔ تو آپ اس وقت آپ نے فرمایا یہ اللہ کی رضا ہی ہے۔ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ آپ خاموش رہے، آپ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی رضا ہے۔ تو آپ فرمانے لگی جو اللہ کی رضا ہے، جو اللہ آپ کو آگ سے بچا سکتا ہے تو یہ ہماری بھی حفاظت کر سکتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم پاک کچھ دور جا کر پھر آپ نے ہاتھ اٹھایا اور دعا کی: ربنا انی اسکنت من ذریتی، جو ہم نے یہ آیت پڑھی ہے۔ اس کا ترجمہ آپ نے دعا کی: اے ہمارے پروردگار، بے شک میں نے اپنی اولاد کو تیری حرمت والے گھر کے قریب اس جنگل میں بسایا ہے، جہاں کھیتی نہیں ہوتی، جہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، کھیتی نہیں۔ اے ہمارے پروردگار، تاکہ وہ نماز قائم کریں تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے اور انہیں کھانے کے لیے پھال دے تاکہ یہ شکر کریں۔ اب توجہ کیجیے گا، حضرت ابراہیم پاک نے دعا کس کے لیے کی ہے؟ تاکہ میری اولاد نماز قائم کرے۔ یہ بھی قرآن کی آیت ہے نا کہ نماز قائم کریں اور لوگوں کے دل ان کی طرف پھیر دیں اور نماز میں یہ سکون محسوس کریں۔ معلوم ہوا کہ نماز یہ بڑی پرانی عبادت ہے۔ سابقہ انبیاء جتنے ہیں وہ یہ نماز کی تلقین کرتے رہے کہ نماز قائم کریں، نماز کی دعوت دیتے رہے۔ اب تیسری آیت مبارکہ، یہ بھی سورۃ ابراہیم کی آیت ہے۔ اللہ خالق کائنات نے فرمایا: رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے ہمارے پروردگار، مجھے اور میری اولاد کو نماز پر قائم رکھ اور میری اولاد کو قبول کر۔ اے ہمارے پروردگار، مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو جس دن حساب ہوگا بخش دینا۔ یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، جو ہمیں بھی دعا ملی ہے کہ نماز میں ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری اولاد کو بھی نمازی بنا اور نماز قائم کرنے والا بنا اور ہماری دعا کو قبول فرما۔ ہمارے والدین کے بارے میں ہم دعا کرتے ہیں۔ اب ہم نے یہ 3 قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ اللہ کے پیغمبر اور خلیل ہیں،
لیکن آپ بھی نماز کی تبلیغ کرتے رہے ہیں۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور بھی انبیاء کا ذکر ہے قرآن پاک میں نماز کے بارے میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جب آپ منصب نبوت پر فیض ہوئے تو انہوں نے اپنے پیروکار جو آپ کی امتی تھے انہیں آپ نے نماز کی تاکید کی۔ کیسے کی؟ اس کو بھی اللہ نے قرآن پاک میں محفوظ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ یہ سورۃ مریم کی آیت مبارکہ ہیں۔ یہ دو آیتیں ہیں، ان میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور آپ نے کیا تاکید کی، اور کتاب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یاد کیجئے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ کتاب میں قرآن پاک میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یاد کیجئے، بے شک وہ وعدہ کا سچا تھا اور رسول نبی تھا، اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا، اور اپنے پروردگار کی ہاں بڑا مقبول تھا۔ یہ تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اب حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام نماز پڑھتے، نماز کے بارے میں انہیں کیسے وحی نازل ہوئی اللہ کی طرف سے، اس کو بھی اللہ نے قرآن پاک میں محفوظ کیا ہے۔ سورۃ انبیاء میں ہے، اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ اللہ خالق کائنات نے فرمایا اور ہم نے انہیں پیشوا بنایا کہ ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا انہیں پیشوا بنایا ہے، اپنا انبیاء، اپنا پیارا غلام، اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے کہ لوگوں کو ہدایت کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف نیک کام کرنے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی، اور وہ ہماری عبادت کرتے تھے۔ تو اللہ نے حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، جتنے انبیاء آئے اللہ نے قرآن کے اندر یہ محفوظ فرمایا ہے کہ وہ کس طرح نماز کی تبلیغ کرتے تھے، زکوٰۃ کا تاکید کرتے تھے کہ زکوٰۃ بھی ادا کریں اور نماز بھی پڑھیں۔ اب حضرت ادریس علیہ السلام، یہ مختصر کر کے میں قرآن پاک کی ایک آیت پڑھ رہے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی سورۃ مریم کی آیت ہے، فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا۔ فرمایا پھر ان کے بعد ایسے جانشین ہوئے کہ انہوں نے نماز کو کھو دیا اور اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگے، تو ان قریب گمراہی کی سزا پائیں گے۔ تو اب دیکھ لیجئے اللہ خالق کائنات نے فرمایا کہ جانشین جتنے انبیاء آئے وہ تبلیغ کرتے رہے، نماز کے بارے میں تبلیغ کرتے رہے۔ جب وہ چلے گئے، بعد میں جب وہ کوئی آئے وہ بھی تبلیغ انبیاء کرتے رہے، لیکن جنہوں نے نماز کو کھو دیا، نماز کو چھوڑ دیا، اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑے، تو فرمایا ان قریب وہ گمراہی میں ہیں، اور انہیں ان قریب سزا سنائی جائے گی، جو اللہ کی طرف سے سزا ہوگی۔ حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں سورۃ لقمان میں اللہ نے فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ فرمایا اے میرے بیٹے، نماز کو قائم رکھو اور نیکی کا حکم دو اور برائی سے رکو، اور جو تکلیف تجھے پہنچی اس پر صبر کرو، بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا نماز قائم رکھو اور نیکی کی حکم دو، نیکی کی دعوت دو، اور برائی سے روکو لوگوں کو جو اگر برائی کر رہا ہو۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن میں اللہ نے فرمایا قالوا یا شعیب اصلاتک یامرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشع انک لانت الحلیم الرشید۔ فرمایا انہوں نے کہا اے شعیب، کیا تیری نماز یہ حکم دیتی ہے کہ ہم ان کو پوجنا چھوڑ دیں
جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آئے ہیں، یا یہ ہم کو اپنے مال میں اپنا منشا کے مطابق خرچ کرنے کا اختیار ہو نہ ہو، بس تو ہی حلیم اور رشید ہیں۔ تو جس وقت حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں نماز کی دعوت دی، اللہ کا حکم تھا کہ نماز پڑھیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے باپ دادا کا جو دین ہے انہیں چھوڑ دیں، بتوں کو پوجنا چھوڑ دیں، تو کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا انہیں چھوڑ دیں، سجدہ ہے تو ہمارے رب کو ہی ہے، صرف سجدہ ہے تو اللہ خالق و مالک کو ہی ہے، وہی حلیم اور رشید ہے، اللہ عز و جل کو ہی سجدہ ہے، باقی اور کسی کو سجدہ نہیں ہے۔ آخر میں آخری آیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّعَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ سورۃ یونس کی آیت ہے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی کی طرف وحی کی کہ مصر میں چند مکان اپنی قوم کے لیے مہیا کرو اور اپنے ان مکانوں کو قبلہ ٹھہرا لو اور نماز قائم کرو، اور اہل ایمان کے لیے خوشخبری ہے۔ پھر آگے فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدونی واقیم الصلاۃ لذکری، آگے فرمایا بے شک میں اللہ ہوں، میری سوا کوئی معبود نہیں، بس موسیٰ میری عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھ۔ تو اب دیکھ لیجئے بنی اسرائیل آگے اور انبیاء کا بھی ذکر ہے، حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تمام انبیاء کا ذکر قرآن میں موجود ہے، وہ خود بھی نماز پڑھتے تھے اور اللہ کی حکم سے اپنی امت کو نماز کی تلقین بھی کرتے تھے، نماز کی دعوت بھی دیتے تھے، اور جو رب کا حکم ہے زکوٰۃ کا حکم بھی کرتے تھے کہ زکوٰۃ بھی ادا کریں اور نماز بھی قائم کریں۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ نماز یہ بڑی پرانی عبادت ہے، یہ سابقہ جو امتیں گزری ہیں ان پر بھی نماز فرض تھی، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے سب سے افضل عبادت کون سی ہے؟ نماز۔